تو استغفار سے معطر ہو رہا ہوں کہ نہیں ہو رہا؟ کتنی دفعہ استغفار کرتا ہوں دن میں؟ ریکمنڈڈ کتنا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح انسان کو استغفار کی پڑھنی چاہیے، حدیث میں پڑھنی چاہیے۔ یہ استغفار نہ صرف گناہ صاف کرتی ہے بلکہ انسان کے رزق میں بھی اضافہ کرتی ہے۔ کسی کی اولاد نہ ہو رہی ہو، حدیث ہے، شخص جو ہے وہ امام علی علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام کی خدمت میں آیا کہ مولا مثلا اولاد نہیں ہو رہی، امام نے کہا فجر کے بعد استغفار کرو۔ دوسرا شخص آیا، مولا مجھ سے غلطیاں ہو گئیں، گناہ ہو گیا، امام نے کہا فجر کے بعد استغفار کرو۔ تیسرا شخص آیا، مولا میرے رزق میں بندش ہے، رزق صحیح نہیں ہے، امام نے کہا فجر کے بعد استغفار کرو۔ جو ساتھ بیٹھے تھے، مولا تینوں آنے والوں کے سوال الگ تھے، حاجتیں الگ تھیں، مگر جواب ایک ہی تھا۔ کہا ہاں، استغفار سب کے لیے ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ کب ہوگا؟ کہ جب آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، ہو رہی ہے، ایکسیپٹ کریں۔ ایکسیپٹنس انسان کو کامیابی کی طرف لے کے جا سکتے۔ آپ حدیث و روایات میں دیکھیں کہ آپ دیکھیں کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، قوم مانی نہیں، کہا خدا ان پہ عذاب، خدا نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت یونس نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا، نکل آئے باہر، پیچھے دیکھا قوم نے توبہ کر لی، قوم نے توبہ کر لی۔ حضرت یونس اللہ کے نبی تھے، بہرحال اللہ اور ان کے معاملات اپنی جگہ پر ہیں، مگر ان کو تھوڑا سا ترک اولا ہو گیا، ان کو کہیے کہ اللہ تعالیٰ میں نے ان کو عذاب دینا، ابھی آپ نے معاف کر دیا، چلے گئے۔ کشتی کا واقعہ مشہور، قرآن کشتی میں سوار ہوئے، سب نے بولا کہ یہ کس کی وجہ سے، وہ ایک ایک کر کے بار بار قرآن نکالا، دیکھا وہ حضرت یونس کا آیا کہ کسی کو پانی میں کشتی سے ہٹانا پڑے گا، انہی کے آیا۔ ان کو یہ کہاں گئے؟ پانی کے اندر، مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ چھٹے امام سے بھی ہے، پیغمبر اسلام سے بھی ہے، فرمایا کہ برادر یونس ترک اولا کیا، خدا نے 3 تاریکیوں میں، 3 اندھیروں میں، 3 ظلمات میں حضرت یونس کو کر دیا۔ 3 اندھیرے، کیا سے؟ رات، سمندر، مچھلی کا پیٹ، 3 اندھیرے۔ اللہ کے نبی ہیں، ہاں، 3 اندھیروں میں چلے گئے۔ علامہ طباطبائی بیان کرتے ہیں اگر حضرت یونس وہ ذکر نہیں کرتے جو بیان کیا گیا ہے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ کیا ذکر تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا یعنی کوئی نہیں ہے معبود سوائے اللہ، سبحانک یعنی تعریف منزہ تیری ہی ذات ہے، انی کنت من الظالمین یعنی میں ہوں ظالمین میں سے، میں نے ظلم کیا، میں نے غلطی کی۔ ظاہر ہے معصوم ہے، نبی معصوم ہے، ہمارے عقیدے سے معصوم گناہ نہیں کرتا، ترک اولا کرتا ہے، خوب ترک اولا کیا، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا پروردگار، خوب یہ ذکر کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر آگے خدا نے کیا کیا؟ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ خدا ہے جو استجاب کرتا ہے۔ تو کیا ہم نے اپنی زندگی میں وقت ملا کہ کسی سجدے میں سر رکھ کر ہم یہ کہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پروردگار میں نے ظلم کیا۔ عزیزان محترم، خوب اپنے آپ کو پہچانے، معرفت بغیر تفکر کے، بغیر عبادت کے حاصل نہیں ہو سکتی، فکر ضروری ہے۔ معاشرہ پوری کوشش میں ہے کہ آپ کو انگیج رکھے، انگیج۔ دشمن بہت شاطر ہے، سارا پروپیگنڈا آپ کے سامنے ہے، سارے سافٹ ویئر، ساری اپلیکیشنز دشمن کی ہیں، آپ بھی جانتے ہیں اچھی طریقے سے۔ ان کا کام کیا ہے؟ اس کے الگورتھم ہمارے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔
اسلام کے لیے ڈیزائن. دشمن انسانیت کا دشمن ہے, صرف اسلام کا دشمن نہیں ہے, انسانیت کا دشمن. تو آج ہم کیا اس طرف بڑھ رہے ہیں کہ کیونکہ بہرحال ہمیں اس راستے کو ہموار کرنا ہے اور اپنے امام تک پہنچنا ہے. کربلا امام تک پہنچنے کی دعوت ہے. سہیت الشہداء حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ کیوں امام نے یہ استغاثہ جب سب چلے گئے تب بلند کیا؟ تاکہ قیامت تک یہ آواز گونجتی رہے, حل من ناصر ینصر, ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ تو جو امام تک پہنچنا چاہتا ہے اسے لبیک کہنا پڑے گا اور آگے بڑھنا پڑے گا.